بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر کنگھی اور خضاب لگانے کے فضیلت و فیوز و برکات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کنگھی کس طریقے سے کی جاتی ہے، خضاب کون سا لگایا جاتا ہے، کس کے اندر زیادہ فیوز و برکات ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے مہندی کا خضاب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے استعمال فرمایا۔ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ جب خضاب لگا کر کوئی شخص قبر میں جاتا ہے تو منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ تو منکر نکیر سے کہتا ہے، اس ایماندار کے ساتھ نرمی اختیار کرو، کیا تمہیں اس کا نور ایمان نظر نہیں آتا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، نورے کے بعد مہندی لگانا جذام سے محفوظ رکھتا ہے۔ نورہ ایک خاص قسم کا پتھر ہے جو ادویات وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، اس کا سر اور داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مسلمان ہے؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر خضاب لگاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہندی کا خضاب لگایا کرو، کیونکہ اس میں خوشبو آتی ہے، پریشانی جاتی ہے اور تسکین باہم پہنچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خضاب لگاؤ، کیونکہ فرشتے خضاب لگانے والے ایماندار پر خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 درہم خرچ کرنا 700 درہم خرچ کرنے کے برابر ہے، اور داڑھی کے خضاب میں 1 درہم صرف کرنا 7000 درہم کے برابر ہے۔ بعض اکابرین بیان کرتے ہیں کہ جب کسی بچے کو چیچک شروع ہو تو اس کے دونوں پاؤں کے تلوؤں میں مہندی لگا دی جائے تو اس کی آنکھیں چیچک کے اثر سے محفوظ رہتی ہیں۔ حضرت امام ذہبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ نسخہ مجرب ہے۔ حضرت مصنف علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بچوں پر اس کا بارہا تجربہ کیا، بفضل تبارک و تعالی بے حد فائدہ پہنچا۔ حضرت امام ذہبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور درختوں کی نسبت مہندی کا پودا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ عورتوں کو مہندی لگانا مستحب ہے، لیکن کبھی کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے۔ جب خاوند نے اپنی عورت کے لیے مہندی کا سامان مہیا کر دیا ہو، ہاں، خاوند کے وصال پر عدت و وفات میں جتنا بدن کھلا رہتا ہے اس پر مہندی لگانا حرام ہے۔ تو خضاب لگانا یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بار بار تعلیم بھی فرمائی ہے۔ تو خضاب لگانا چاہیے، اور خضاب سیاہ رنگ کا نہ ہو بلکہ مہندی کا خضاب ہو تو یہ بہتر ہے۔ اب کنگھی کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یومیہ رات کو اپنے سر اور داڑھی میں کنگھی کرتا ہے وہ کئی قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی عمر دراز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنے سر پر کنگھی کرتا ہے وہ مصائب و آلام سے امن پاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، کنگھی کیا کرو، کیونکہ اس عمل سے فقر دور ہوتا ہے۔ جو صبح کنگھی کرتا ہے وہ شام تک محفوظ رہتا ہے۔ داڑھی مردوں کی زینت اور چہرے کی خوبصورتی ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر پانی لگائے کنگھی کرتا ہے اس کی عقل فہم میں اضافہ ہوتا ہے، جو پانی لگا کر کرتا ہے اس کی سوچ اور فکر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو کنگھی خشک بالوں میں کی جائے، تر بالوں میں کرنے سے سوچ و فکر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اب آئیے جان لیتے ہیں کہ 7 دنوں میں کنگھی کرنے کی کیا فیوز و برکات ہیں۔ جو شخص اتوار کو کنگھی کرتا ہے
اس سے خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص پیر کو کنگھی کرتا ہے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ جو شخص منگل کو کنگھی کرتا ہے اس سے معاملات میں آسانی اور سہولت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص بدھ کو کنگھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ جو شخص جمعرات کو کنگھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ جو شخص جمعۃ المبارک کو کنگھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرحت و نشاط سے نوازتا ہے۔ جو شخص ہفتے کو کنگھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو بری باتوں سے بچا لیتا ہے۔ جو شخص کھڑے ہو کر کنگھی کرتا ہے اس پر دین یعنی قرض غالب ہوتا ہے۔ جو شخص بیٹھ کر کنگھی کرتا ہے اس سے دین کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ کنگھی اور خضاب کی فیوز و برکات آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ تمام مسلمانوں کو، سننے والوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی ان باتوں کا پتہ چل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔